گھر میں جب کوئی رہ رہا ہے اور کہتا ہے میں فرض پورا کر رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے کمائی کر رہا ہوں، کمائی ہو رہی ہے، یہ بھی تو فرض ہے۔ یہ فرض نہیں ہے، اللہ تجھے بلا رہا ہے نماز کی طرف اور تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تجھے پکار رہا ہے میرے بندے میرے لیے زکوٰۃ ادا کرو، تو مال کو جمع کر کے کیا کرو گے؟ اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں تیرے زندگی میں، ہر آدمی کے زندگی میں یہ فرض عین ہے کہ وہ اللہ کے احکامات اپنے زندگی میں لائے، اللہ کے احکامات لائے۔ تو انہوں نے غداری کی، یہودیوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی سے جب غداری کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو ہمارا کہتا ہے سردار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے پوچھا اے سعد تو کیا کہتے ہو؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، ان کی عورتوں کو باندھی بنا دی جائے، یا رسول اللہ ان کے مردوں کو ذبح کیا جائے اور ان کے درختوں کو کاٹ کے جلا دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا اور ان کو ذبح کیا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے خون ابھی جاری ہو گیا، دیکھ لیا دشمن کو ذبح ہوتے ہوئے، خون جاری ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون جاری ہونے کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہا، اور رات کو اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی تہجد کے لیے اٹھ گئے۔ ہمارے محبوب اٹھتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اٹھ گیا، اٹھتے ہی ایک فرشتہ آیا، اللہ کے نبی کو کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو آپ کے صحابی، آپ کو مبارک ہو آپ کے صحابی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گیا کہ جب یہ مجھے مبارک دے رہا ہے، جب یہ مبارک بات مجھے کہہ رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے ضرور۔ اللہ کے نبی نے سمجھا حضرت سعد شاید شہید ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی جا کے صبح کی نماز پڑھا لی، اللہ کے نبی روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام کو فرمایا میرے پیچھے آ جاؤ، میں جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پیچھے روانہ ہو گئے، اللہ کے نبی آگے، صحابہ کرام پیچھے۔ اللہ کے نبی اتنے تیز جا رہے ہیں، صحابہ کرام نے فرمایا ہماری چادریں بھی گرنے لگی ہے، اور صحابہ کرام فرما رہے ہمارے جوتوں کے تسمے بھی ٹوٹ گئے۔ ہم نے پوچھا اللہ کے نبی سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے تیز جا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے میرا ایک صحابی شہید ہو گیا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرشتے آ گئے اس کو غسل دیا، مجھے خطرہ ہے ایسا نہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتے غسل دے دے۔ چلو جلدی روانہ ہو جاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑا ہوا ہے کمرے کے اندر۔ اللہ کے نبی آ گئے، دوسرے بار انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جب ہمیں کہے گا ہم بھی داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی آ گئے دروازے پہ، اللہ کے نبی جب پہنچ گیا، اللہ کے نبی روانہ ہوا، ایسے جا رہے جیسے کندھے پلانگ کے جائے کوئی۔ اللہ کے نبی ایسے جا رہے جیسے کندھے کھوپا آتے ہیں، تم کیسے نکس کے دریں گے نے۔ اللہ کے نبی ایسے کندھے پلانگ کے جا رہے ہیں، ہم حیران رہ گئے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے ہم نے کہا ہم بھی داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو یوں کیا، فرمایا ٹھہر جاؤ۔ ہم ٹھہرے باہر، رک جاؤ، ہم سارے رک گئے۔ اللہ کے نبی اندر گئے اور ایسے زور سے بیٹھ گیا، یعنی کوئی ایسے تنگ جگہ میں بیٹھ جانے مجبوری سے کوئی اللہ کے نبی ایسے تنگ بیٹھ گئے، اور اللہ کے نبی حضرت سعد کو کہنے لگا تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ اللہ کے نبی جب باہر نکل گئے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ اے اللہ کے نبی، حضرت سعد کو اب یوں کہہ رہے تھے اور ایسے گھر میں داخل ہو گئے کندھے پلانگ کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں کیا پتا ہے حضرت سعد کے استقبال کے لیے آسمان کے فرشتے اترے تھے، سبحان اللہ، فرشتے آئے تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھنے کے لیے، اور میں مجبوری سے بیٹھ گیا۔ ایک فرشتے نے اپنے پر کو جب جمع کیا، مجھے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ مل گئی، اگر وہ اپنے پر کو جمع نہ کرتے مجھے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی۔ اور
اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے اپنے پر کو جما لیا، پھر میں بیٹھ گیا۔ یہ ہوتے ہیں دین کے، یہ ہے دین۔ جب دین ہوتا ہے آدمی دین کی وجہ سے کسی کا بھی خیال نہیں کرتا ہے، کسی کا خیال نہیں کر، اپنے اللہ کی رضا کے لیے نکل جاتا ہے۔ گھر میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 4 مہینے یہ توڑا ہی جا رہا ہے، یہ مر جائے گا، واپس نہیں آئے گا، اس کی تقدیر، یہ گھر والے یہ کیوں رو رہے، یہ مرے گا وہاں 4 مہینے میں نہیں، اس کو 4 مہینے میں کیا ہو جائے گا، تبلیغ میں جب نکل جائے 4 مہینے کے لیے جائے تو اس کو کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اپنے گھر واپس، ہاں اگر کسی کا تقدیر پورا ہے، موت جب آ جاتی ہے تو وہ گھر میں بھی آ جاتا ہے، اور موت کو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، جہاں بھی آ جائے موت آئے گی، اور جہاں موت لکھا ہوا ہے وہاں ہی موت آئے گی۔ تو آج کل ہمارے خیال کیا ہوا، ہم نے یہ دعوت و تبلیغ کے کام کو جب چھوڑ دیا، یہ امت میں ابتدا میں ہوتا گیا، امت میں ابتدا میں یہ کام ہوتا گیا، بعد میں جب رکاوٹ ہو گئی، رکاوٹ کی وجہ سے کام ایسے ہوتے پھر بھی یہ علماء کا احسان ہے، علماء پڑھاتے اللہ کے فضل سے، یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ تعالیٰ قبر کو نور سے بھر دے۔ پھر مولانا الیاس صاحب اٹھ گئے اور اس نے کام جب شروع کیا، اور اس کا اثر آج خود دیکھ رہے، خود آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے کہ کتنا بڑا فرق آ گیا اس مسجد میں۔ اس میں آج جمعے کی نماز ہوتی ہے، اس مسجد میں جب پڑھ رہا تھا ہمارے 24 گھنٹے کی جماعت آگے پانی تک نہیں تھا، یہ دعوت کا اثر ہے، پانی تک نہیں تھا، ہماری جماعت دوسرے وہ مسجد نور چلی گئی، یا کوئی انتظام ہی نہیں تھا، اللہ کے فضل سے آج جمعے کی نماز ہو رہا ہے۔ وہ شاہ فیصل کو کہا، وہ ہمارے سعودی کے امیر بادشاہ نے، کہ آپ ہمیں اجازت دے دو، ہم وہاں آپ کے، شاہ فیصل نے اس کو کہا ہمیں آپ اجازت دے دیں، ہم آپ کے فرانس میں ایک مسجد مسلمانوں کے لیے بنائیں گے، وہاں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس نے کیا کہا، اس نے کہا میں مشورہ کروں گا۔ جب مشورہ کیا، پھر فرانس والے بادشاہ نے کیا کہا شاہ فیصل کو، اے شاہ فیصل آپ ہمیں اجازت دے دو، ہم آپ کے مکہ شریف کے قریب ایک اپنے لیے گرجا گھر بنائیں گے، آپ اجازت دو گے؟ فرمایا نہیں، ہم تو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ بیت اللہ کے قریب۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ساتھی فرانس گیا، اور حضرت کا ایک نشست اور برخاست اور صحبت یافتہ آدمی، جب وہ وہاں گیا تو مسلمانوں کو تیار کیا، ایک مسلمان کو تیار، اب میرے پیچھے فرض نماز پڑھو، میں جماعت کا ہوں، اتنا پابندی کہ جماعت کی نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا یہاں۔ تو مولانا صاحب کے ساتھی نے ایک آدمی کو تیار کیا، اور وہ اس کے پیچھے جماعت کی نماز پڑھ لی، اور پھر کل دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، ایسے مسجد وہاں بن گئی اللہ کے فضل سے۔ اور آج فرانس میں یہ 6 سال پہلے کی بات ہے، 15,000 مسجد، آج تو میرے خیال میں فرانس میں انشاءاللہ 2,000 تک مسجد ہو، 15,000 مسجد، اس وقت ابھی 20,000 مسجد وہاں ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے فضل سے اللہ نے یہ دعوت والے کام ہمیں دیا ہے، اس کو جب ہم کریں گے اللہ دنیا و آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔